تب جا کر کے ان کی باتوں میں بھی اثر اور ان کی ہر حرکتوں میں اثر۔ پھر درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 11ویں کا کھانا کیسا؟ یہ زبان میں آپ بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں 11ویں کا کھانا کیسا؟ 11ویں کے نام پر جو بکرے وغیرہ ذبح ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بڑے میڈیا سوشل میڈیا وغیرہ کے حوالے سے بڑے واویلا مچائے جاتے ہیں اور مچائے جاتے ہیں، یہ تو آپ دھیان میں رکھیے، کیونکہ قیامت آنا حق ہے، قیامت آئے گی اور مومنوں پر، توحید پرستوں پر، رسالت کو ماننے والوں پر یعنی ایمان والوں پر قیامت نہیں آ سکتی۔ قیامت آئے گی تو اللہ رسول کا جو صحیح طور پر نہ ماننے والا ہے انہیں پر قیامت آئے گی۔ قیامت آنا حق ہے۔ اب سوال جواب یہ تو ہوتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ عزت و آبرو کے ساتھ آپ کو، ہم کو، ہم سب کو جلائے اور موت بھی عزت و آبرو پر عطا فرمائے۔ بڑی پیاری بات کیا ہے، دنیا کی کوئی قانون جیسا خزانہ رکھنے والا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ آپ کس دولت کی بات کر رہے ہیں؟ جس بلبوتے آپ دنیا کو روشن کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی دولت کے بلبوتے دنیا روشن نہیں ہوتی، عزت کے بلبوتے دنیا روشن ہوتی۔ عزت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی تصور پر آپ کو سب کو قائم رکھے۔ 11ویں کے بکرے وغیرہ کے حوالے سے سب سے پہلی بات آپ ذہن نشین کر لیجیے اور توجہ سے سنیے، پھر آداب بارگاہ قبور اور درگاہ کی زیارتیں، قبروں کی زیارتیں، اس کی کیا مقام ہے۔ پھر آخری میں جو ہمارے نوجوان، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان، ہم نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ محبت کی دنیا میں شرعی طور پر قائم رکھے اور ہمارے والدین کو بھی حسن تربیت کے زیور سے آراستہ کریں۔ سب سے پہلے آیت کریمہ سنیے، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اس ضمن میں ایک 2 سیکنڈ کا ایک اعلان بھی کر دوں آپ کو۔ اب ہم اپنے سینٹر سے درس وسیلہ شروع ابھی کر دیے ہیں، آپ اس کو ضرور دیں گے یوٹیوب پہ جا کر کے۔ تو انشاءاللہ ہر ایک 3 بنا دی ہے، میں آپ لوگوں کے حوالے سے قرآن حدیث کے حوالے اس میں ضرور آپ کر دیکھنا چاہیے۔ ذمہ بات کی وسیلہ تلاش کرو، اس پر پوری تفصیل سے بحث ہو گئی ہے، میں تو قیامت تک اس کو پڑھتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ دوسری جو تلاوت کی ہے میں نے سورہ فاتحہ کے آیت نمبر 5 اور 6، اہدنا الصراط المستقیم، ایک نیا اور علمی ترجمہ آپ سنیے، اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلا۔ آپ سب بولیے، سب بولے آمین۔ اے اللہ مجھے سیدھی راہ چلا، ایسا جملہ نہیں، خدا پاک نے خود ایک عظیم الشان اجتماعی دعا کی قبولیت کا جو درس دیا ہے، اس میں عقیدے بھی آپ لیں اور جو بلّہ قسم کا ذہن رکھتے ہیں وہ بچے، وہ نوجوان اور وہ سعودی فکر اور گلف کی فکر رکھنے والے نوجوان خصوصیت کے ساتھ سنیں۔ اجتماعی دعا خدا کو پسند ہے۔ خدا نے خود کہا ہے سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 میں، آپ دیکھیں، اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ ہم سب کو نہیں، اجتماعیت بھی تو ہے۔ اگر ایک دعا، ون سائڈڈ دعا، منفرد دعا کا مسئلہ رہتا تو اللہ فرماتا اے بندو کہو اے اللہ مجھے سیدھی راہ چلا، اتنا کہتا۔ ایک کے لیے مجھے کا جملہ بولنا پڑتا، مجھے سیدھی راہ چلا، مگر نہیں، اللہ نے اہدنا نا کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلا۔ یہ ہے اجتماعی دعا کی بنیادی چیز جو ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، وہی جو اعتراض کرتے ہیں کہ اجتماعی دعا نہیں کرنا چاہیے، اجتماعی دعا قبول نہیں ہوتا۔ حدیث تو کئی ہے مگر آپ بس پوائنٹ سمجھیے، روح اسلام سمجھیے، اصل اسلام سمجھیے، خلاصہ اسلام سمجھیے، ایمان اور اسلام کی عظیم الشان بنیادی کڑی سمجھیے۔ تو اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلا۔ جب بھی میں پڑھوں زور سے نہ صحیح اندر اندر ضرور بولیے گا آمین۔ اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 اللہ سبحانہ فرماتا ہے میرے انعام یافتہ بندے کی کیٹیگری 4 ہے، نبیوں کی، صدیقوں کی، شہداء کی، صالحین، یہ 4 ہے۔ اللہ سبحانہ دیکھ کے فرماتا ہے اللہ خود دیکھیں کیا کہنا ہے یار، کتنا پسند کرتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، اتنا پسند کرتا ہے اجتماعی طور پر، یونٹی کے طور پر۔
اجتماعی طور پر آپ کو کتنا پسند کرتا ہے. سب مل کر کے میری بارگاہ میں دعا کر رہے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلا. کمال ہے, سب مل کر دعا کرو. اللہ کبھی نہیں چاہتا دیکھو اگر جنت میں سب کو جانے کا آرڈر ہو گیا, کیونکہ آرڈر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب اگر ہمارے کو آرڈر دے دیا اور تمہارے کو بھی آرڈر دے دیا تو کیا آپ اس لیے نہیں جانتے کہ میں سن لی ہوں؟ نہیں, اس کو سمجھیے اللہ تعالیٰ اجتماعیت کو پسند کرتا ہے, اجتماعیت کو پسند, یونٹی کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم سب کو سیدھی راہ. اچھا ایک اور بات سمپل انداز میں فرمایا, اللہ کے لیے تعریف ہے, رحمان ہے, رحیم ہے. اس میں دعا وغیرہ کا پہلو نہیں ہے, اس میں دعا وغیرہ کا پہلو نہیں ہے, اور اس میں تو میں ہم اس کا بھی پہلو نہیں ہے. مگر جب دعا کی بات کہوا رہا ہے اللہ تو کہہ رہا ہے تعریف کے باب میں مت کر, سب مل کر کے کہے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. کمال ہے. اس نقطے کو آپ اگر سمجھ لیں گے سمجھ ہی لیں گے, کیسے نہیں سمجھیں گے, سمجھنا آپ کو ضروری ہے. تو بیٹھ جاؤ, سمجھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین, سب کو بھی اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے, اس میں کوئی دعا کا پہلو نہیں. یہ تعریف ہے اللہ. الرحمن الرحیم جو رحمان ہے, رحیم ہے. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا یہاں پر دیکھیں, اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں. دیکھا ہم سب, یہاں پر بھی وہ نہیں ہے, ون نہیں. میں مانگتا ہوں, میں, حالانکہ پڑھنے والا اکیلا ہے نا, پڑھنے والا تنہا ہے. مثلا آپ پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, تو ایک آدمی پڑھ رہا ہے مگر دعا کیا کرنا ہے, اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. بتا پیارے, اپنی عبادت میں اپنے بھائیوں کو بھی آپ دعاؤں کے اعتبار سے شامل کر رہے ہیں. اس لیے اجتماعی دعا یہ بنیاد اسلام کے, اس کو توجہ رکھیے گا. جہاں کہیں بھی آپ کو آئے لوگ بھاگ جاتے ہیں, دعا نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ نہیں میں بہت بڑا کام کر دیا, اس لیے کہ رسول سے ثابت نہیں ہے. ارے بابا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لائے قرآن سے ثابت ہے. اے اللہ ہم سب تیری عبادت کرتے, عبادت میں سب ملے ہوئے ہیں. جب عبادت کا بدلہ لینے کی باری آئی تو الگ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ جب سب مل کر عبادت کی ہے تو سب مل کر عبادت کا صلہ مان اللہ سے, عبادت کی جزا مان اللہ سے بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے بھائیوں کو, ہم سب کو ہدایت دے, ہم سب جنت جائیں مل کر کے الحمدللہ. نہ محمود ہو, نہ ایاز ہو, نہ کالا ہو, نہ گورا ہو, سب ایک سب میں چلے جائیں. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ ہم سب کو سیدھی راہ چلا. بس یہی اسی پر مجھ کو بحث کرنا اور 3 بات سب سے پہلے کیا تھا 11 نمبر, پارہ نمبر 2, پارہ نمبر 8, پارہ نمبر 14 3 جگہ میں, اور پارہ نمبر 6. تین جگہ میں اللہ سبحانہ کو جو عظیم الشان بات فرماتا ہے اور جس سے مغالطہ ہوتا ہے وہ دیکھیں. صرف غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی کے نام بکرے پر اگر آ جائیں, ایک طبقہ ایسا ہے ہمیں میں سے جو کہتا ہے کہ نہیں اس بکرے پر عبدالقادر کا نام دیا گیا, غوث پاک کا نام دیا گیا, اس لیے یہ بکرا کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے. ایک طبقہ سے دھیان رکھیے. مگر ایک ایسا عظیم الشان فارمولا توجہ سے سنیے گا دے رہا ہوں کہ اگر صرف نام لینے کی بنیاد پر اگر کوئی چیز حرام یا حلال کا مسئلہ ہو جائے تو پھر قرآن اور حدیث یا نبی وغیرہ کا مسئلہ ہی بیکار ہو جائے گا. کھانے پینے کا جو مسئلہ ہے توجہ دیجیے, اور خاص طور سے جانور وغیرہ کا مسئلہ, ذبیحہ جس کو کہیں, ذبیحہ زال با یا ہا گول ہا, ذبیحہ, اس ذبیحہ کا جو مسئلہ ہے وہ ذبح کرنے سے پہلے کھانے کا مسئلہ نہیں. توجہ دیجیے, اب ایک جانور ہے, آپ نے اس جانور کو پالا پاس جتنا بھی, اس جانور پر جمن کا, جڑاتی کا, جس کا بھی آپ چاہے نام رکھیں, وہ کھاتے نہیں ہیں. کھاتے کبھی اس جانور کو جب ذبح کرتے ہیں. توجہ, ذبح کرنے کے بعد کھانے کا مسئلہ ہے. یہ 2-3 بات پوائنٹ ہے, اور اس کو سمجھ لیں گے تو کبھی انشاءاللہ آپ سامنے والے سے زیر نہیں ہوں گے بلکہ ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. سوال ان کا یہ ہے کہ نہیں غوث پاک کا بکرا ہے, یہ 11ویں کے نام پر ہے, اس لیے اگر ان کا نام لے لیا گیا تو وہ بکرا حرام ہو جاتا. نہیں ہوا, کسی بکرے پر اگر سمپل نام لے لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے بسم
الغوث الاعظم، اسم عبد القادر، یہ نام لے رہے ہیں ذبح کرتے وقت، تو آپ اور ہم دارالفتاء کا انتظار مت کیجیے، وہ بالکل بکرا حرام ہے. توجہ دیا؟ تو وہ بکرا جو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو، وہ بکرا حرام ہے. وہ بکرا جو ابھی ذبح کرنے کے لیے 20 دن باقی ہے، مگر کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے یہ بکرا کس واسطے لائے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں 11ویں کرنے کے واسطے، غوث پاک کی فاتحہ کرنے واسطے، تو اس بکرے کی نسبت اگر ذبح سے پہلے کر رہے ہیں تو یہ بکرا حرام نہیں ہے. اس لیے کہ چلتے پھرتے بکرے کو حلال و حرام کا فتویٰ کیسے دیں گے آپ؟ حلال و حرام کا مسئلہ یوزنگ سے ہے، یوز کرنے سے ہے، اور چلتا پھرتا بکرا کوئی یوز نہیں کرتا ہے. توجہ کیجیے گا. کھانے پینے کے مسئلے جو ہوتے ہیں خاص طور سے جانور کے باب میں، وہ وقت ذبح کا مسئلہ ہے، اس کو اور آسان سمجھنا ہے سمجھیں. میں تفسیر بول رہا ہوں، صرف آپ کی زبان یوز کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ سب تفسیر ہے، پوری تمام تفسیروں کا نچوڑ آپ کو پیش کر رہا ہوں. جو 3 آیت بتائیں نا مجھے، پارہ نمبر 2، پارہ نمبر 2، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. یہ پارہ نمبر 2 کی آیت ہے، پھر 6 میں ہے، پھر پارہ نمبر 14 میں ہے. یہ سب کی تفسیر بیان کر رہا ہوں جو آپ کو سمجھانے کے لیے. دھیان دیجیے. آپ نے ایک بکرا خریدا، اور آسانی سے سمجھا دیں. آپ نے ایک بکرا خریدا، بکرا خریدنے کے بعد اب فرض کیجئے کل 11ویں کرنے والے ہیں، اور آج آپ کو امیڈیٹلی ایسی ضرورت پیش آ گئی جو پیسے وغیرہ کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، وہی ایک بکرا ہے، اور ایک ہندو اور ایک کافر آپ کے پاس سے گزر رہا ہے. دھیان دیجیے، ہماری طرف اٹریکٹ ہو کر ایک ہندو آپ کے قریب سے گزر رہا ہے، آپ کو سخت ضرورت پڑ گئی اور پیسے سے کچھ نہیں ہے، ایک جانور ہے بس، جس کو کل آپ 11ویں کے نام پر کرنے والے ہیں. دھیان دیجیے، ذبح تو اللہ کے نام پر کریں گے، مگر کل 11ویں کے نام پر فاتحہ کرنے والے ہیں. وہ کافر کو بلاتے ہیں، دیکھ بھائی میرے پاس پیسے کی ضرورت بہت ہی زیادہ ہے، ایسا کر کے یہ بکرا خرید لیں. دھیان دیجیے، آپ نے اس بکرے کو کافر کے ہاتھ بیچ دیا. اب وہ کافر جس بکرے پر آپ نے 1 دن پہلے تک کیا نسبت رکھا تھا، غوث پاک عبد القادر جیلانی، مگر وہ کافر جب بکرا لے کر گیا تو وہ اپنی کالی ماں یا اپنے جتنے بھی دیوتا اور دیوی کے پاس جا کر کے کر دیا، مار دیا، تو کر دیا. دنیا سے کوئی طاقت اب اس بکرے کو حلال نہیں کہتی، اب اس بکرے کو حلال نہیں کہتی، کیونکہ ہندو نے اپنے بتوں کے نام پر اس کو ذبح کر دیا. حالانکہ اب غوث پاک نہیں کہوں، حالانکہ آپ نے اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے رکھا تھا، اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے رکھا تھا. تو نام آپ نے اللہ کا ذبح کرنے سے 1 دن پہلے تک اللہ ہی کے نام پر رکھا تھا، مگر وقت ذبح جو ہے کافر نے بتوں کے نام پر کیا، وہ بکرا حرام حرام حرام. اب ایک کافر، سیم ایسے ہی مسئلہ ہے، ایک کافر ہے جس نے بتوں کے نام پر اس بکرے کو رکھا، بتوں کے نام پر. میں اپنے دیوی، اپنے دیوتا، اپنے کرشنا، اپنے رام جس کے نام پر کرنے والا ہوں، یہ پوری زندگی تک اسی کے لیے پالا تھا. اسے بھی ویسی ضرورت پیش آئی جیسے آپ کو آئی تھی. آپ گزر رہے تھے، ان کے پاس سے ہندو نے بلا کر کے کہا دیکھ بھائی مجھے ضرورت ہے، آپ اسے خرید لو. آپ نے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا. وہ کافر کا بکرا آپ کے ذبح کر دینے کے بعد حلال حلال حلال. آ گئی سمجھ میں بات؟ ایک دم دو سمجھنا. اب آپ بتائیے کافر کے بکرے کو حلال کیوں، پھر آپ کے بکرے کو حرام کیوں؟ بس صرف وقت ذبح نے یہ فتویٰ بتا دیا. ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے، چاہے کسی کا بھی نام لے، آپ غوث پاک ہو، نبی ہو، صالحین علیہ یا بت ہو، کسی خلق کا بھی، کسی مخلوق کا بھی نام لے ذبح کرتے وقت، تو وہ بکرا حرام ہو جائے گا. اور ذبح کرتے وقت ہندو کے گھر میں اگر ذبح ہو رہا ہے مگر اللہ کے نام پر ہو رہا ہے تو وہ ذبیحہ حلال ہے. بات آگے سمجھ میں؟ جب بات آ گئی سمجھ میں تو اب 11ویں ہو، 12ویں ہو، نظر ہو، نیاز ہو، فاتحہ ہو، جتیجہ ہو، 10واں ہو، چہلم ہو، 20واں ہو، برسی ہو، سالانہ ہو، سب کو لے کر ایک جملے میں آپ سب کو جواب دے دینا کہ اگر کوئی کہے یہ سب حرام ہے اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، تو آپ جواب دے دینا اگر تم کو یقین نہیں ہے تو چلو
ذبح کرنے والے اگر پڑھ رہے ہیں بسم الغوث الاعظم، بسم عبد القادر، بسم النبی، بسم محمد، اگر نبی کے نام پر، رسول کے نام پر، ولی کے نام پر، شہید کے نام پر، صلحاء، صدیقین وغیرہ غیر اللہ باقی اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے تو تیرے کو کیا دنیا سے حرام کہتی ہے؟ اور اگر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، ذبح کرنے کے بعد وہ پکایا جا رہا ہے، پکانے کے بعد توجہ دیجیے گا، پکانے کے بعد اگر اس کھانے کے ایصال ثواب کو پہنچایا جا رہا ہے، نبی سے لے کر جتنے بھی صلحاء، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، سب کی روح کو ایصال کیا جا رہا ہے، تو دیکھ قرآن پاک اب اٹھا، اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے۔ قرآن پاک کی آیت پہلے سورہ حشر کی آیت سنیے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے اے ایمان والو والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو اچھے لوگوں کے بعد آئیں گے، ان ایمان والوں کی شان بیان کر رہا ہے اللہ سورہ حشر میں، یقولون من بعدہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہم سے پہلے جو تیرے نیک بندے گزر چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے، ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اب آپ بتائیے آپ سے پہلے جو بندے گزر چکے ہیں ان کو آپ دعا، ان کو آپ ثواب کیوں پہنچا رہے ہیں مغفرت کا؟ کیوں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں؟ قرآن نے دے دیا ہے، اب اس میں اپنی ایک دلیل، اپنی عقل، اپنی منطق نہیں لگانا ہے۔ تو قرآن سے اعمال کا ثواب پہنچانا، دھیان دیجیے گا، اعمال کا ثواب پہنچانا قرآن سے کئی زاویے سے ثابت ہے، کئی طرح سے ثابت ہے، ہزاروں آیتیں کریمہ اس طرح کی قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے کہ آپ نے نماز پڑھا، مگر نماز پڑھنے کے بعد اگر کہے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں نماز پڑھا ہے مولا، اس کا ثواب ہمیں بھی دے دے اور ہماری اصلوں کو بھی عطا فرما، ہمارے اوپر والوں کو بھی عطا فرما، تو یہ بدنی عبادتوں کا ثواب بھی پہنچانا، اپنی اصلوں کو مغفرت کرنے، اپنے بزرگوں کو، اپنی صالحین صلحاء جس کو بھی چاہے پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بدنی عبادت اور مالی عبادت جو آپ کر رہے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ ذبیحہ وغیرہ، یہ کھانے وغیرہ، یہ سب بھی عبادتیں ہیں، اور عبادتوں کا ثواب غیر اللہ کو، اپنی زبان میں کہو، بڑوں کو، اوپر والوں کو پہنچانا بالکل قرآن پاک سے ثابت ہے، جائز ہے۔ ابھی آپ نے ایک آیت کریمہ دیکھی، اب آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ 11ویں کے بکرے کی نسبت اگر بکرے کی طرف ہو رہی ہے تو یہ صرف نسبت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نسبت کر دینے سے کوئی چیز اگر حرام ہو جائے تو ہندو کا وہ بکرا کبھی حلال ہی نہیں ہوگا جو بدھ کے نام پر نسبت کیا گیا ہے، جو کافروں کی دیوتاؤں کے نام پر نسبت کیا گیا ہے۔ نسبت کر دینے سے کوئی شے حرام اور حلال نہیں بنتی، خاص طور سے جانور پر اگر اللہ کا نام لیا گیا، وہ کہیں بھی لیا جائے وہ حلال ہے، اور غیر اللہ کا نام لیا گیا وقت ذبح تو وہ حرام ہے۔ ایسے ہی 11ویں کے بکرے جو بھی ذبح ہو رہے ہیں اللہ کے نام پر اور اس کا ایصال ثواب غوث پاک کی روح کو کیا جا رہا ہے، تو آپ نے قرآن پاک اور حدیث پاک سے، قرآن پاک کی ایک آیت سے سن لیا، اب حدیث پاک سنیے، مالی بدنی عبادتوں کا ثواب پہنچانا بالکل شریعت میں بالکل جائز ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بڑی پیاری عبارت ہے، اتنی اچھی عبارت ہے، صحیح مشکات میں اور دیگر معتبر حدیث کی کتابوں میں یہ بات مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کون نہیں جانتا، اتنی عظیم الشان حدیث ہے کہ آپ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیں گے، ایصال ثواب کا مسئلہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ دھیان دیجیے گا، حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ایک مسجد ہے جس کو مسجد عشار کہتے ہیں، آج بھی وہ مسجد ہے موجود، مسجد عشار کہتے ہیں، عین شین الف را اس پہ تشدید، عشار۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سب کے اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں سب کے سامنے کہتے ہیں، میں یصلی لی فی مسجد العشار، دھیان دیجیے الی آخر الحدیث، فرماتے ہیں کون ایسا شخص ہے جو میرے لیے مسجد عشار میں 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ باپ رے باپ، یہ حدیث جب سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے پڑھے گا۔ حالانکہ دنیا میں اللہ کے سوا کسی کے لیے نماز جائز نہیں، توجہ دیجیے گا، مگر ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے لیے پڑھے گا۔ اسی میرے لیے کو سمجھنا ہے، جس کو نسبت کا عقیدہ ہے سمجھ جائیے گا، کیا کہتے ہیں میرے لیے نماز پڑھے گا۔ شارحین حدیث کیونکہ صحابی ہے اور صحابی ایسے جو تمام صحابہ کرام جو حدیث کو روایت کرنے والے میں منفرد شان والے ابو ہریرہ نظر آتے ہیں۔ ابو ہریرہ ایسے صحابی، کوئی دیوانگی میں نہیں، صحابیت کی دماغ سے کہہ رہے ہوں گے نا، کون ہے جو مسجد عشار
رائج ہے اور کب کیے جا رہے ہیں تو اس پر فتوے نہ لگائیں اس لیے کہ نام ہے دوسرے کا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اب دنیاوی طور پر کی مثال لیتے ہیں نا بھائی، ہماری بیٹی کے ولیمے کا بکرا ہے، ہماری بیٹی کے ولیمے کا بکرا ہے، بیٹے کے ولیمے کا بکرا ہے۔ اب آپ بتائیے تو بیٹے کے ولیمے کے بکرا ہی نسبت تو ولیمہ کی طرف کر رہے ہیں نا، یہی مطلب ہے۔ بکرا ذبح تو ہوگا اللہ کے نام پر، مگر اس ذبح کیے ہوئے بکرے کا مصرف جو ہوگا وہ بیٹی کا ولیمہ ہوگا یا بیٹے کا ولیمہ ہوگا۔ مصرف جو ہوگا، خرچ کرنے کی جگہ لوگ جو کھائیں گے وہ ولیمہ مٹھائی سے ہی ایصال ثواب کی شکل ہے۔ پیارے یہ جب آپ سمجھ گئے ہیں تو فاتحہ، نظر نیاز، دیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی، جتنی بھی کوالٹی ہے فاتحہ کی، تمام کوالٹی کو اسی اعتبار سے سمجھیے اور کوئی جھگڑے جو نہ کیجیے۔ مالی مدنی ساری عبادتوں کا ایصال ثواب حق ہے، اسی پر آپ سب کو ہم سب کو قائم رہنا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو 11ویں کی بات ہے جو سوال کی شکل میں آئی تھی۔ اب ایک اہم سوال، درگاہوں کی، قبروں کی زیارتیں، ہمارے بہت سارے بڑے چھوٹے سب نے اس پر سوال کیا تھا کیسے کرنا۔ ایک تو یہ سوال ہے، مگر سب سے پہلا جو اس سے جو بڑا سوال آتا ہے یہ تو کرتے ہی الحمدللہ کرتے رہیں، اس لیے کہ صحیح مسلم اور دیگر ابھی قرآن کی آیت سے میں بتاؤں گا کہ قبروں کی زیارت یہ مسنون ہے، بلکہ آپ اگر سعودی عرب میں جائیں تو جنگلوں میں جب جائیں گے، پہاڑوں میں جب جائیں گے تو کوئی دیوار اگر ملا رہے گا تو صحیح بخاری کی ایک حدیث پاک ہے، سیاح کی حدیث پاک ہے، بڑی عظیم الشان حدیث پاک ہے، جو دیواروں میں لکھا رہتا زور القبور، زور القبور، زور القبور۔ اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ سعودی عرب میں جہاں سے اسلام پھیلا، چلیے جہاں سے اسلام پھیلا وہاں لکھا رہتا ہے، میں نے اپنی خود آنکھ سے دیکھے ہیں، اب ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ خیر زور القبور، خیر یہ تو حدیث کی بات ہے۔ اب آپ قرآن پاک سنیے اور زیارت کا مسئلہ اب آپ سن لیجئے۔ زیارت کرنا، مر گیا ان کا عمل ان کے ساتھ ان کا عمل نہیں بابا، ایسا کرے تو ہو گیا۔ پھر کون بھی باپ بچہ پیدا ہی نہیں کرتا، اگر ایسا کرے تو نہیں، باپ مر گیا تو اب باپ کا عمل باپ کے ساتھ، بیٹے کا عمل بیٹے کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا مالی بدنی جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں نہیں بھی ایصال ثواب کرے اللہ تعالیٰ آٹومیٹک سینڈ کر دیتا ہے، سینڈ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو بھی نیک عمل کرتا ہے، جو بھی نیک عمل کرتی ہے اولاد، اللہ تعالیٰ ان نیک عمل کا ثواب اولاد کو بھی عطا کرتا ہے اور ان کے ماں باپ کو بھی پہنچا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ خیر ہم قرآن کی آیت آپ کو پیش کریں، توجہ دیجیے گا، سورہ توبہ آیت نمبر 84 نوٹ کیجیے گا، بڑی عظیم الشان آیت ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 84۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ اے میرے حبیب کیا کہنا، چونکہ عنوان جب عظیم الشان ہو، آپ سنے ہیں عنوان جب عظیم الشان ہوتا ہے تو نبی کو سامنے مولا رکھتا ہے، نبی کو سامنے رکھتا ہے۔ آج اتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں کو قبروں کی زیارت کرنا، کہیں کو درگاہ جانا، ارے نیک عمل کر کے اللہ والے بنے، تمہیں بھی نیک عمل کر کے اللہ والے بن سکتے، کہیں کرنا۔ ارے میں پوچھتا ہوں آپ دوسروں کو کہیں کو بول رہے ہیں، جاؤ نیک عمل کرنا ہے تو دوسروں کو کیوں بول رہے ہیں؟ آپ خود نیک عمل بن جائیے نا، نیک عمل کرنے والے بن جائیں، دوسروں کو کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں پیارے ایسا نہیں ہے، مرنے والوں کا کنیکشن ختم نہیں ہوتا۔ حدیث سے تو ثابت یہ ہے کہ ہر جمعرات کو مرنے والے کی روح آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ کے گھر میں آتی ہے اور ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے۔ خوش اگر رہتے ہیں آپ لوگ تو جا کر کے برزخی دنیا میں جتنے بھی قبر میں ہیں سب کو ایک ایک کر کے وہ جا کر بولتے ہیں دیکھو میرے گھر والے بہت خوش ہیں، گھر والے بہت خوش ہیں۔ اور اگر آپ لوگ ناراض رہتے ہیں، جھگڑے ہوئے کیے رہتے ہیں، الٹی پلٹی بات دنیا میں جیتے ہیں تو وہ جا کر کے کہتے ہیں دیکھ ہمارے گھر والے بڑے ناراض ہیں، ایسا کر میں دعا کرتا ہوں تم سب لوگ آمین کہو، تم سب لوگ آمین کہو، تو وہاں قبر میں بھی وہ اپنی دنیا میں تیرے حق میں دعائیں ہدایت کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، 800 برس بلکہ 1300 برس پرانے امام احمد بن حنبل مسند احمد کی روایت ہے۔ خیر ہم اس طرف جانا نہیں، تفصیل ہو جائے گی۔ میں جو بتانے جا رہا ہوں زیارت قبور، درگاہوں کی زیارت، اللہ کے محبوب بندے سے جو قبر کی نسبت ہو جائے اسے درگاہ بولتے اور عام قبروں کو قبراں بولتے۔ بس قبر اور درگاہ جو بھی ایک ہی ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ درگاہ صرف اللہ والوں سے نسبت رکھنے کی وجہ سے تعظیم کے لیے اس کو درگاہ بولتے ہیں، اور جو عام مومن مرتے ہیں تو ان کو قبر بولتے ہیں۔ ان کو قبر، دونوں کی عربی قبر ہی آتی ہے۔ اچھے جو بزرگان دین رہتے ہیں ان کو روضتن کا، روضہ کا جملہ بولتے ہیں، درگاہ کا فارسی لفظ ہے یا پرشین کا لفظ ہے، توجہ دیجیے گا۔ تو قبراں یا درگاہ یہ الگ الگ نہیں ہے، اللہ والوں کی قبروں کو درگاہ بولتے ہیں، عام قبروں کو قبر بولتے ہیں، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اور قبروں کی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام فرماتا ہے۔ اگر یہ آیت سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کبھی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ سورہ توبہ آیت نمبر 84 میں فرماتا ہے لا تقم علی قبرہ، مصطفیٰ کو سامنے رکھا، کتنا بڑا
تو درگاہ میں اگر برائیاں ہو رہی ہیں تو برائیوں کو روکا جائے، درگاہ کو نہیں روک سکتے. اللہ والے ہیں وہ، توجہ دیجیے گا، بزرگان دین ہے. اب آپ جان دیجیے اللہ سبحانہ نبی کو سامنے رکھ کر فرماتا ہے، اے حبیب کافروں فاسقوں، توجہ دیجیے گا، کافروں اور فاسقوں اور بے ایمانوں کی قبروں کی زیارت مت کرو. آپ توجہ دیجیے، نبی کو کہا پروردگار عالم نے ان کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھنا اور ان کی قبر کی زیارت بھی نہ کرنا. لا تقم علی قبرہ، اس جملے پہ اگر غور کریں تو آسانی سمجھ میں، لا تقم مت کھڑے ہونا علی قبرہ ان کی قبر کے پاس. کن کی قبر کے پاس؟ وہی انہم کفروا باللہ وبرسولہ وماتوا وہم فاسقون. وہ لوگ جو کفر میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جو فاسق ہیں اور اسی پر مر گئے ہیں. کافر فاسق بے ایمان کی قبر پر کھڑے مت ہونا. کیا سمجھے آپ؟ جو با ایمان ہے ان کی قبر پر کھڑے ہونا، جو ایمان والے ہیں ان کی قبر پر کھڑے ہونا. مصطفیٰ کو رب نے کہا ہے، رب نے کہا ہے، خدا کی بھی یہی چاہت ہے کہ قبروں کی زیارت ہو. نبی کو پہلے راؤنڈ میں کہہ کر مولا نے عظیم الشان ٹاپک دے دیا ہے. زیارت قبور نہ یہ کہ صرف سنت یا حدیث سے ثابت ہے، مولا کا حکم ہے، مولا کا حکم ہے، رب کا حکم ہے. اس لیے قبروں کی زیارت کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول پاک کی عملی پریکٹیکلی سنت ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اب کیسے کرنا؟ ٹائم دیکھو کمپیوٹر کی طرف جا رہا. کیسے کرنا؟ دھیان دیجیے گا. کیسے کرنا اس کے لیے بس دو لفظ سمجھ جائیے. کیسے کرنا؟ کچھ لوگ اس میں یہ بولتے ہیں قبروں کو چومنا کہ نہیں، جانا تو یہ کرنا کہ نہیں، وہ کرنا کہ نہیں. بس دو لفظ میں آپ کو بتا دوں. اللہ والوں سے ایک اللہ والوں کی کیٹیگری میں اور ایک عام قبروں پہ آپ جیسے چاہیں جا سکتے ہیں، مگر قبروں کی اصل زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پائتے کی طرف سے جائیں، پاؤں کی طرف سے جائیں. اگر جگہ مطلب ہے تو، اور اگر رش ہے، بھیڑ ہے، تب تو آپ کو جہاں سے جگہ ملے جا سکتے ہیں. مگر جب آپ کو جگہ ہے جانے کی جگہ ہے، موقع ہے، تو آپ پاؤں کی طرف سے جائیں اور جانے کے بعد جیسے قبر لوگ سوئے رہتے ہیں اس طرح سوئے رہتے ہیں تو آپ ان کے پاؤں کے پاس اس طرح کھڑے رہیں کہ گویا چہرہ آپ کی طرف ہو، ان کا چہرہ آپ کی طرف ہوگا، پیچھے نہ رہے. کیونکہ اللہ والے قبر میں زندہ رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. توجہ دیجیے گا، زندہ رہتے ہیں. اگر آپ پیچھے کی طرف رہیں گے تو ان کو مڑنا پڑے گا، آپ کے واسطے تکلیف ہوگی. دھیان دیجیے گا، ایسا نہیں کرتے. آپ پاؤں کی طرف رہیں تاکہ وہ آپ کی طرف رخ کرے رہیں، توجہ کرے رہیں. اور دنیا میں جتنا آپ اللہ والوں سے دور کھڑے رہتے ہیں، جیسے کہ دیکھیے اگر زبردستی بھی کہوں کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو جائیے تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ادب یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ مقام ان کا ہے، وہ مقام کسی اور کا. اسی دنیا میں جتنا آپ اللہ والوں سے دور رہتے تھے اتنے ہی آپ دور رہیں. ایک ہاتھ، دو ہاتھ، تین ہاتھ، چار ہاتھ، تین چار ہاتھ دور رہیں آپ، اور اپنا بالکل ہاتھ باندھ کر کے آپ جتنا بھی قرآن پاک کی جو بھی آیتیں آپ کو یاد ہو پڑھ لیجئے. پڑھ لینے کے بعد دعا کیجئے. دعا یہی اصل ہوتا ہے. جو 20 ٹی وی والے آپ کو ہمارے دماغ کو خراب کر رہے ہیں وہ یہ ہے، دعا کرتے ہیں ہم قبر والے کے لیے دعا کر رہے ہیں. توجہ دیجیے گا، نہیں ایسا نہیں ہے. دعا کرتے ہیں اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے تو قبول فرما لے، اس میں جو لفظیں ہوئی ہے معاف کر دے. اور مولا نبی سے لے کر تمام بزرگوں کو پہنچاتے ہوئے خاص طور سے صاحب قبر صاحب مزار کی روح کو پہنچا دے. اور اے اللہ میرا گھر تو اتنا بابرکت نہیں تھا مگر یہ تو تیرے ولی کا گھر ہے، یہ تو تیرے ولی کا گھر ہے. مولا اس بابرکت گھر کے وسیلے سے پروردگار عالم ہماری دعا کو تو قبول فرما لے. یہ دعا کا طریقہ. بتائیے کوئی دارالفتہ، کوئی بھی دارالفتہ اس کو فتویٰ غلط کہے گا؟ معاذ اللہ کیسے غلط کہے گا؟ اگر ہم یہ کہیں اے قبر والے، ہاں اس کو دھیان میں دیکھیں، اے قبر والے تو ہماری دعا کو قبول کر، تب یہ بالکل جملہ غلط ہے، یہ بالکل جملہ غلط ہے. اور اگر کہہ رہے اے اللہ ان کے وسیلے سے، ان کی بابرکت مقام کے وسیلے سے یہ اللہ میری دعا کو قبول کر لے، تو دنیا کا کوئی فتویٰ غلط قرار نہیں دے سکتا اس عقیدے کو. اس لیے اس طرح دعا کرنا. اور اگر کوئی صاحب قبر کی طرف توجہ کر کے کہتا ہے اے اللہ والے ہم تو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکے، اس لیے کہ ہم گناہگار ہیں، مگر آپ تو ولی اللہ ہو، آپ تو ولی اللہ ہو، یعنی اللہ کے قریب ہو، تو اے صاحب قبر آپ ہماری ریکویسٹ اللہ تک کر دیجیے، آپ ہماری ریکویسٹ اللہ تک، آپ ہماری عرضی اللہ تک پہنچا دیجیے. یہ بھی سورہ نساء آیت نمبر 64 کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے مفسرین نے کہا ہے کہ جب ایک افضل البشر مصطفیٰ کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ ایک امتی جائے اور نبی سے کہے یا رسول اللہ آپ اللہ سے ریکویسٹ کیجئے، تو جب ایک اللہ کے علاوہ مصطفیٰ کے لیے ثابت، تو جو بھی اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، کیونکہ سبب محبت ہی ہے، تو جو بھی محبوب بندہ ہوگا ان کے وسیلے سے اس طرح کا ریکویسٹ کرنا، گزارش کرنا بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، بالکل ثابت ہے. ابن کثیر ہو، قرطبی ہو، تمام لوگوں نے یہی عقیدہ آپ کو دیا ہے. تو اس
حوالے سے بولنا ہے، بس یہی بولنا ہے نوجوانوں ہم کو تو بوڑھوں سے اب خطرہ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ بوڑھوں کی بزرگی میں مزید عزت عطا فرمائے، مگر نوجوانوں تم ان کی نسل ہو، دھیان دینا، اور اسے ہنسی مذاق میں اگر لے لیے تو بالکل ہو جاتا، کسی کا کچھ نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تم ہلاک کر رہے ہو، اپنے آپ کو تم ہلاک کر رہے ہو۔ یہ ویلنٹائن ڈے آپ کو علم آ جانے کے بعد بھی اگر منائیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، یہ بات کھل کر کے بتا دے رہا ہوں۔ ویلنٹائن ڈے یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے اور یہ مذہبی ایجاد ہے، دھیان دیجیے یہ مذہبی ایجاد ہے، میں پوری تمام میڈیا کو دیکھنے کے بعد یہ بات نتیجے پر پہنچا ہوں، یہ مذہبی ایجاد ہے، 1700 سال پرانا، یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے، اور آپ کا مذہب نہ عیسائی ہے نہ یہودی ہے، آپ عیسائی اور یہودیت کے بیچ میں محمدی مذہب پر چلتے ہو نا، تو آپ توجہ دینا، ویلنٹائن ڈے کسی بھی زاویے سے منانا حرام حرام حرام، نہ ماننا مشرک بنا دے گا آپ کو، یہ دھیان دیجیے گا۔ اس لیے نوجوانوں ایک ہم سب غیر محرم عورت کو، یا اے عورتوں نوجوانوں ایک آپ سب غیر محرم نوجوانوں کو شادی سے پہلے دیکھنا حرام ہے۔ باہوں میں کیسے آ رہی ہو تم، باہوں میں کیسے آ رہی ہو، پھولوں کا گلدستہ کیوں پیش کر رہی ہو، پھولوں کا گلدستہ کیوں پیش کر رہے ہو نوجوانوں، خبردار خبردار خبردار، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو زنا یا زنا کے محرکات یعنی زنا کے اسباب کی طرف آگے قدم کو بڑھائے۔ یہ جو پھول پیش کر رہے ہو یہ محبت کی پہچان ہے، ارے محبت کی پہچان یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اور کہہ مولا سے، اے اللہ میں اس لڑکی سے سیرت رسول کی بنیاد پر، عائشہ اور فاطمہ کی بنیاد پر، ان کے پاس سیرت ہے پروردگار، ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ہمیں توفیق اور اسباب عطا فرما دے۔ اس طرح دعا کر، یہ محبت کی پہچان ہے، اور اس محبت کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں، اس محبت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر وہ محبت ہے تو وہ محبت شرک کی طرف لے جا رہی ہے، مشرک تمہیں بنا دے رہی ہے۔ اس لیے نوجوانوں یاد رکھنا ایک عظیم الشان درس ہے تمہارے لیے حدیث پاک کے حوالے سے۔ حدیث میں آیا ہے بندہ انتظار کرے اپنی موت کا، بندہ انتظار کرے اپنی موت کا، اس وقت خاص طور سے جب اللہ رسول کو بھول جائے، اس وقت خاص طور سے سورہ آراف کی سورہ توبہ نمبر 24 میں فتربصوا، بندہ انتظار کرے اللہ کے امر کا یعنی عذاب کا۔ اب کیسے؟ اب دیکھیے آپ دونوں فرض کیجئے، آپ دونوں نہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، مگر اگر کوئی بھائی ہے تو ان کو یہ میسج پہنچا دینا، میں اس کو کلپ پہ بھی یوٹیوب پہ بھی جائے گا، آپ اس کو دیکھنا، توجہ دیجیے آپ، اگر آپ دونوں کوئی بیٹھا ہوا ہے لڑکی اور لڑکا کلب وغیرہ میں یا پارک وغیرہ میں، پروردگار عالم ہر شخص کے پاس دن میں صبح میں ایک مرتبہ شام میں ایک مرتبہ دستک دینے کے لیے بھیجتا ان غافلوں کو، اے غافل مت غافل ہو، ہم ملک الموت ہیں، توجہ دینا، موت کے فرشتوں کو دستک دینے کے لیے بھیجتا ہے، موت کے فرشتوں کو دستک دینے کے لیے۔ تو اگر آپ گھر میں نہیں ہوں گے تو آپ کو گھر میں تو نہیں، جہاں ہوں گے وہاں جا کر آپ کو دستک دے گا۔ موت سے بے خبر مت ہونا، یہ ایک دنیا فانی دنیا ہے، ابھی قبر میں آپ کو جانا ہے، حشر میں جانا ہے، یہ سب دنیا باقی رہنے والی یہ ہولناکیوں کی دنیا ہے۔ اے نوجوان اگر اسی حالت میں تیری موت ہو گئی تو حدیث پاک میں ہے کہ جیسا انسان مرتا میدان محشر میں بھی اس سے ویسا ہی اٹھتا، ویسا ہی اٹھتا۔ تو بول، اگر اپنی پریمی کے ساتھ یا ایک پریمی اپنی پریمکا کے ساتھ، عاشق اور معشوق کے ساتھ تیری موت ہو گئی تو اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ نہیں نوجوانوں، آج ایک عظیم الشان پیغام سن لو، زیارت قبور کی بات بتائی گئی ہے، جا ویلنٹائن ڈے کے دن اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ جا، اگر موت بھی آ گئی تو ولی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ اس لیے نوجوان مردوں اور بچوں یاد رکھنا، ان تمام ویلنٹائن ڈے کے جتنے بھی محرکات ہیں ان سے آپ کو ہم سب کو بچنا ہے اور بچانا ہے۔ وہ کافر لوگ ہم یہ کرا دیں گے وہ کرا دیں گے، وہ کون ہوتے ہیں؟ پہلے اپنے اولاد کو بچائیں، ہم نہیں اس کی طرف کرتے۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن آف اسلام، ہمارا قانون اسلام جو کہتا ہے کہ ایک عام عورت کو شادی سے پہلے کسی بھی حال میں دیکھنا حرام 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 ہے، ایسے ہی عام مرد کو بھی لڑکیوں کے لیے دیکھنا حرام حرام حرام۔ اور ظاہر ہے ویلنٹائن ڈے کا تو سوال ہوتا ہے عشق، محبت، دل لگی، میلان، خوشگواری، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہ تو ایسے ہی گھر بیٹھے بھی اگر کسی لڑکی کے بارے میں آپ سوچ